الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ساس اور بہو اور نند کا مسئلہ دیکھیں، گھروں کی اصلاح میں ہم جیسے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر پہلے سے ہی ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، جھگڑے والا۔ ایک شیطانی تصور بنا ہوا ہے، ساس بہو اور نند پہلے سے لوگوں کے ذہن بنے ہوتے ہیں، یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ یہ تصور کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ساس تو چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کا رشتہ اچھی جگہ ہو، بیوی بھی اچھی ہو تاکہ بیٹا خوش رہے۔ یہ تو ہر ساس یہی چاہے گی کہ میرا بیٹا کا رشتہ اچھی جگہ ہو، بیوی بھی اچھی ہو اور بیٹا خوش رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بعد میں بعض کا دیکھا گیا کہ تھوڑا سا مسئلہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض کا ساس کا بھی بیٹے کو ماں کو کم ٹائم دینا، یہ بھی ایک مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو یہ بیٹے کی طرف سے بھی کچھ بعض کا غلطی ہو سکتی ہے، عورت بیوی کی طرف سے بھی بعض کا غلطی ہو سکتی ہے۔ بعض کا ساس کا مطلب بیٹا ماں کو ٹائم کم دیتا ہے، بیوی کو زیادہ دے دیتا ہے۔ پیسے بھی بعض کا ایسے ہوتے ہیں، بیوی کو دے دیتا ہے، ماں کو بعض کا نہیں دیتا۔ تو بعض کا بیٹے کی جو بیوی پر غصہ آ سکتا ہے، ماں کو برداشت نہیں ہوتا کہ وہ بیوی کو زیادہ اپنے کو ٹائم دے رہا ہے، مجھے نہیں دیکھتا۔ یہ چیزیں آ سکتی ہیں نا۔ تو بعض کا بیٹے دونوں کو ٹائم نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دونوں کو بعض کا ٹائم دیتا ہے، پھر بھی اختلافات ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا سبب ہوتا ہے جھگڑے کا۔ بیٹے کو اپنے اچھا کردار ادا کرنا چاہیے، دونوں کے درمیان دونوں کو توازن میں رکھنا چاہیے۔ اہم بات اس میں یہ کہ ساس اور بہو میں سے جو بھی ظلم کرے گا ان کو قیامت والے دن پوچھا جائے گا، چاہے بیوی ظلم کر رہی ہے یا ساس کر رہی ہے، یہ ان کو تو قیامت والے دن پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بارے میں بعض کا ساس کو بہو کی کوئی چیز بھی پسند نہیں آتی، کھانا پکانا اور بھی کام ہے، مطلب ہر کام کے اندر عیب نکالنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساس کو بعض کا ایسے ہوتا ہے، کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی بہو کی، یہ بھی ایک چیز آتی ہے سامنے۔ کھانا بنا رہی ہے وہ بھی پسند نہیں آ رہا، کوئی کام ہی پسند نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب کہ ہر کام کے اندر عیب نکالنا، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی۔ تو اگر بہو کہہ دے کہ یہ چیز چاہیے ساس، تو وہ ساس اس بات میں طعنہ بھی دے دیتی ہے کہ اپنی ماں کی طرف سے کیا لے کر آئی ہو، تو طعنہ بھی دیتی ہے ساس جہیز کا، جو ایسے ہونا نہیں چاہیے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ یہ اصل تو بیٹے کی ذمہ داری ہے یہ چیزوں کی، بہو کی تو نہیں ہے ذمہ داری۔ تو اس مسئلے میں زیادہ تر خرابیاں ساس کی طرف سے ہوتی ہیں، کچھ خرابیاں بہو کی طرف سے بھی ہوتی ہیں۔ بیٹی کی شادی کے وقت وہ اپنا جو ہے نا بعض کا تھا، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیٹے کی شادی کے وقت اپنا جو زیور ہوتا ہے نا وہ بھی بہو کو دے دیتی ہیں ساس، لیکن بعد میں فوراً واپس بھی لے لیتی ہیں۔ دوسرا یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے لڑائی جھگڑے کی۔ دوسرا بہو کی طرف سے بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں، بعض کا تو بہو کو اپنے گھر سے جو تربیت دی جاتی ہے ساس کے خلاف ہونے کی یا قبضہ کرنے کے، گھر میں بعض کا تو بہو کو اپنے گھر سے یہ تربیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض عورتوں کی نیت ہی ہوتی ہے کہ پہلے سے ہی غلط تربیت ان کی ہوتی ہے، اس سے بھی گھر خراب ہوتے ہیں۔ بعض کا تو لڑکیوں کو اپنے گھر میں بڑے لاڈ پیار ملتے ہیں، حالانکہ اس طرح سسرال میں نہیں ملتا جس طرح اپنے گھروں میں ملتا ہے۔ تو اس میں بیوی کو صبر کرنا چاہیے، بہو کو، ساس بہو کو بیٹی سمجھے، بہو ساس کو ماں سمجھے، پھر گھر اچھا ہو سکتا ہے، سکون ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ساس بہو کو بیٹی سمجھتی ہے اور نہ بیٹی ساس کو ماں سمجھتی ہے، تو دونوں کی طرف بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جب ایسے ہوگا، دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، تو گھر کیسے اچھا ہوگا، سکون کیسے ہوگا۔ اور حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑا چھوٹے پہ رحم کرے اور چھوٹا بڑے پہ رحم کرے۔
اور ساس اور بہو کو دونوں کو اپنے سامنے یہ حدیث رکھنی چاہیے نبی علیہ السلام کی۔ نبی علیہ السلام نے جو بڑا وہ چھوٹوں پہ رحم کرے، چھوٹا بڑوں کا ادب کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دونوں کو اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو ساس ہے اس کے ساتھ پیش آئے، اور جو بہو ہے وہ اپنی ساس کا ادب کرے، احترام کرے بڑوں کا۔ تو اس لیے دونوں کو کے لیے یہ حدیث ہے کہ وہ اپنے سامنے رکھیں، اور اپنے اپنے جو ان کے حقوق ہیں، اپنے اپنی طرف سے صحیح کرنے کا ماحول کو صحیح رکھیں، تو امید ہے کہ یہ گھر بھی اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں۔